جب انسان کی نیت اچھی ہوگی اس عمل کا اجر ملے گا، اگر اس کی نیت میں خیر نہیں تو اس کا کوئی اجر نہیں۔ اس کی مثال آپ نے دی کہ مکے کے اندر ایک نوجوان کی منگنی ایک خاندان میں ہوئی، وہ خاندان کے لڑکی کے خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اس نوجوان نے اپنے دل میں سوچا کہ شادی میں نے اسی لڑکی سے کرنی ہے، چاہے مجھے بھی ہجرت کرنی پڑے۔ اب اکثر لوگ ہجرت کر رہے تھے اللہ کے لیے، کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اس شخص نے ہجرت کی اس لڑکی سے شادی کے لیے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو نبی کریم بڑے دانا انسان تھے، کائنات میں آپ سے دانا انسان کوئی نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ جب لوگوں سے بات کرتے، بات بھی کرتے، جس کے متعلق کی جاتی اسے بھی سمجھ آ جاتی، لیکن احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے۔ اس مجلس میں، نبی کریم کی مجلس میں وہ نوجوان بھی تھا، آپ نے یہی مسئلہ بتایا، کہا انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے۔ جس شخص نے کسی لڑکی کی شادی کے لیے ہجرت کی اسے لڑکی ملے گی، اللہ سے اجر نہیں ملے گا۔ جس نے اللہ کے لیے یہ سب کچھ کیا اسے اللہ سے سب کچھ ملے گا۔ اب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو میرا مسئلہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں یا کوئی اور نیک عمل کریں، حسن نیت، اچھی نیت ہونی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیت کیا ہے؟ ہمارے ہاں نیت کے کچھ الفاظ گڑے گئے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔ نیت کیا ہے؟ النیت عزم القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ انسان کے دل کے اندر جو سوچ ہوگی، نبی کریم نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، مجھے اس سے بھی بڑے فتنے کا ڈر ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک خفی۔ پوچھا اللہ کے نبی شرک خفی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں کوئی بات نہیں، اچانک اسے احساس ہوتا ہے کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دیتا ہے کہ یہ سمجھے کہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اب نماز کے اندر اس کے ذہن کی سوچ بدلی تو اس کی نماز برباد ہو گئی۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال لے کے پیش ہوں گے، تو اللہ کہیں گے وہ لوگ کھڑے ہیں، ان کے لیے تم نے کیا، ان سے جا کے بدلہ لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے بدنیتی، کہ انسان دکھلاوے کے لیے کرے، ریاکاری کے لیے کرے۔ انسان اگر نیک عمل کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ روزے کے لیے نیت کیا ہے؟ کہ اپنے دل میں عزم کرے روزہ رکھنے سے پہلے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے کوئی لفظ مشروع نہیں، وَبِصَوْمِ غَدًا نَوِيتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کلمات رسول اللہ کے نہیں ہیں۔ میں اللہ کی پاک کلام کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، دنیا کا کوئی انسان کسی حدیث کی کتاب میں یہ لفظ نہیں نکال سکتا۔ تو یہ چونکہ معروف ہے، ہر آدمی کرتا ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا۔ جب آپ نے سوچ لیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ یہی آپ کی نیت ہے، اس کے لیے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ روزہ سحری کے وقت شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح روزہ چلتے چلتے سارا دن انسان گزارے، اور اس میں انسان اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنا ہاتھ اسے کنٹرول میں رکھے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑائی بھی کرتا ہے، پھر بھی تم نے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، بلکہ اسے کہنا ہے انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا، میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، میں تمہاری بدخوئی نہیں کروں گا، بلکہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھا۔ اور میرے بھائیوں، 3 کام روزہ رکھ کے بڑے ضروری ہیں کہ ایک انسان اگر حلال چیزوں سے اجتناب کرتا ہے تو گناہوں سے بھی اجتناب کرے۔ دیکھیں آج کل
گناہ ہماری پاکٹ میں پڑا ہوا ہے. ہم فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ بہت سی چیزیں دیکھتے پڑھتے ان کا جواب دیتے ہیں. آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو. رمضان کے لیے، اللہ کے لیے ان باتوں کو چھوڑ دیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث